السلام علیکم۔ جی آج ویورز کو ایک اور پلانٹ کے بارے میں بتانا ہے، اور جیک فروٹ ہمارے پاس ابھی جرمینیشن ہو رہی ہے پلانٹس کی، اور پلانٹس کی ہائٹ تو اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ہائٹ کے علاوہ پلانٹس ہیلدی ہیں اور اچھی ویرائٹی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ نیا پلانٹس ہیں تو یہ تو ابھی گرو ہو رہے ہیں اور ابھی بڑھ رہے ہیں نا، تو اسی چھوٹے گرو بیگ میں تو یہ صرف ایک چھوٹا پودا ہی رہے گا نا، یہ تو بڑے گملے میں یا زمین پر، خاص کر زمین پر، کیونکہ جیک فروٹ گملے میں زیادہ کامیاب نہیں ہے، جیک فروٹ زمین میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑی درخت بن جاتی ہے نا، تو موزوں جگہ جیک فروٹ کے لیے گملہ نہیں اور زمین ہے، خواہ گھر میں زمین میسر ہو یا کھیت میں ہو، لیکن زمین زیادہ بہتر رہے گا، ہم زمین کو زیادہ ریکمینڈ کریں گے یہ جیک فروٹ کے لیے، کیونکہ یہ تو بڑی درخت بن جاتی ہے، ماشاءاللہ آم سی کی طرح بڑی پیڑ ہو جاتی ہے نا، تو جیک فروٹ جو ہے نا، اس کو ایک فوڈ آف دا پور کہا جاتا ہے، یعنی مطلب کہ یہ اس میں ایک ویجیٹیبل بھی ہے اور فروٹ بھی ہے، تو جیک فروٹ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، خاص کر جو انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، ویتنام، تائیوان، اور یہ پوری پٹی میں یہ موجود ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اور پاکستان میں بھی یہ بڑھ رہا ہے، اس سے لوگ واقف ہو رہے ہیں، تو جیک فروٹ کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا تھا کہ جیک فروٹ کے پلانٹس ہمارے پاس دستیاب ہیں۔ جیک فروٹ زیادہ نگہداشت کی ان کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک بار پودا لگا لیا تو بالکل جو ہے نا خود بخود جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے، پہلے دو تین سال تک تھوڑا سا تکلیف ہوتا ہے، لیکن جب یہ روانہ ہو جاتی ہے تو بالکل جو ہے نا بہت اچھی گروتھ پہ ہو جاتی ہے، اور تقریباً 5-6 سال میں جو ہے نا فروٹنگ شروع کر دیتی ہے، بعض تو اگر صحیح نگہداشت ہو جائے تو 3 سال بعد بھی فروٹنگ شروع کر دیتی ہے، تو جیک فروٹ کے پلانٹس ہمارے پاس دستیاب ہیں۔ آج دن وقف کرنا تھا جیک فروٹ کے لیے، تاکہ جیک فروٹ کے بارے میں آپ کو مختصراً کہا جائے، ویسے تو جیک فروٹ کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پر بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو چاہیے بھی، لیکن یہ جو ایگزوٹک پلانٹ لورز ہے ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو کریں، یہ پودے لگائیں جیک فروٹ کا۔ اچھا، جیک فروٹ کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک کسٹمر ہے سکندر اللہ اشاری، حیدرآباد کا ہے، سندھ کا، ان کے لیے 5 ٹمارولو پلانٹس روانہ کر رہے ہیں، یہ جو ہے ایک فیصل آباد کا ایک کسٹمر ہے، اس کے لیے یہ پگ میسور اسپیری اور پیکان نٹس اور ٹمارولو یہ روانہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک اور کسٹمر ہے صاحبزادہ حبیب حسین صاحب، یہ چکسواری علاقہ ہے، ساؤتھن پنجاب، اس کا ہے، اس کے لیے یہ آڑو کے پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، علی گران آڑو، یہ اس کی ہائٹ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے اور پلانٹ بھی اچھا ہے، تو آپ آڑو دیکھ سکتے ہیں، آڑو کا پلانٹ ان کے لیے روانہ کرے۔ خرمانی میں تھوڑے سے پتوں کی کمی ہے، لیکن خیر پلانٹ ہیلدی ہے، تو یہ خرمانی بھی، سرخ خرمانی روانہ کر رہے، اور آڑو کا پودا روانہ کر رہے، یہ جو ہے یہ پیراکنتا کوکسینیا، جو ریڈ بیریز، اورنج ٹائپ بیریز کرتی ہے، یہ ان کا پودا ہے، یہ مائٹس کمیونس گرین ٹی بھی ان کے لیے روانہ کر رہے ہیں، یہ یلو کینا لیلی ایز گفٹ بھیج رہے ہیں ان کے لیے، اور یہ بربادوس چیری، اس کا بھی ایک ہفتہ پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی، بربادوس چیری بھی ہمارے پاس دستیاب ہیں، تو بربادوس چیری ماشاءاللہ، بربادوس چیری کی پلانٹس ہائٹ میں تقریباً 3-4 فٹ تک ہے، آپ یہ اس کی ہائٹ دے سکتے ہیں، اور یہ بربادوس چیری ان کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ انڈین ووڈ ایپل، اس کا بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، انڈین ووڈ ایپل بھی بڑا پیارا پودا ہوتا ہے اور یہ درخت بن جاتی ہے، یہ ان کے لیے املی کا پلانٹس بھی روانہ کر رہے ہیں، یہ ریڈ کسٹرڈ ایپل کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، یہ ان کے لیے روانہ کر رہے ہیں، پودا چھوٹا ہے لیکن صحت مند ہے جی، تو ظاہری بات ہے وہ بڑے گملے میں لگائے گا تو یہ گروتھ کر لے گا۔ اچھا، اب یہ یلو پلم
ان کے لیے روانہ کریں. یہ لو آلو بخارا, یہ پیکان نٹس کا پودا, میسور ریسبیری, اور یہ سلور بیری کے پلانٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ گولڈن ریسبیری, اور یہ جو ہے تورنی بلیک بیری کا پلانٹ بھی روانہ کریں. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ جو مثلا ریڈ کسٹرڈ ایپل ہو گیا نا, ریڈ کسٹرڈ ایپل جو ہے یہ چھوٹے گملے میں تو گروتھ نہیں کرتا. ظاہری بات ہے زمین پر یا بڑے سائز گملے میں یہ گروتھ شروع کر لے گا, تو یہ بڑھے گا, کیونکہ ہماری کسی بھی نرسری میں پلانٹس تو چھوٹے ہوتے ہیں. اور پپایا کے میں نے کچھ پلانٹس بھیجے تھے کچھ کسٹمرز کو, تو ہمارے پاس جو پپایا ہے وہی کوئی گروتھ اس نے نہیں کی ہے, تقریباً وہی 2 فٹ کا ہے. اور جو لوگوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں ان کا پپیتا جو ہے نا تقریباً 7 فٹ تک بڑے ہو گئے نا. ظاہری بات ہے ان لوگوں نے زمین پر لگایا یا بڑے سائز گملے میں لگایا, تو اسی میں پلانٹ ترقی کرتی ہے. اتنے چھوٹے گرو بیگز میں کوئی پلانٹ ترقی نہیں کرتی. ہم تو صرف ویرائٹی کو کلیکٹ کرتے ہیں اسی چھوٹی سائز بلیک بیری میں, یہ چھوٹی سائز گرو بیگ میں پلاسٹک کی تیلی میں صرف ویرائٹی ہی کلیکٹ ہو سکتی ہے. یہ گروتھ اس میں امپاسبل ہے نا, تو اس لیے آپ کو یہ بتانا لازمی ہے. تو آج آپ کو دکھانا تھا جیک فروٹ کے پودے ماشاء اللہ اچھے ہیں. اور یہ اس کی نگہداشت بھی آسان ہے, بس ایک بار لگا لیا, پیکان نٹس کی طرح ہے. اور اسی طرح خرمانی آڑو کی طرح یہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی نگہداشت آسان ہے. ایک مرتبہ پلانٹ لگا لیا جائے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اور ظاہر یہ بات ہے یہ زیادہ کورے کو, سرد کو, ٹھنڈ کو پسند نہیں کرتا, لہٰذا یہ پنجاب اور سندھ کے لیے موزوں ہیں. جو گلگت بلتستان یا جو کشمیر کے علاقے ہیں, جو گرم علاقے, ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں برف ہوتی ہے, وہاں کے لیے یہ موزوں نہیں ہے. صرف یہ بھی ہے آپ کو بتانا تھا کہ یہ گرم علاقوں کا پودا ہے اور گرم علاقوں میں یہ کامیاب ہوتا ہے. تو جیک فروٹ کے بارے میں یہ بھی ضروری تھا یہ بتانا.